لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ مختصر خطبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ رب فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا، احسان فرمایا مگر جتلائے نہیں، سننے کے لیے کان دیے، احسان فرمایا مگر جتلائے نہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیا، احسان فرمائے مگر جتلائے نہیں۔ اسی طرح ہوا، چاند، سورج، ستارے اور چوپائے الغرض خالق کائنات نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائے، احسان فرمائے مگر جتلائے نہیں۔ مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا اے ایمان والوں تم پر احسان کیا، اس لیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی مثال تو دنیا میں موجود ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ نعمت عظمیٰ ہے جن کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو دنیا میں ختم ہونے والی ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ نعمت عظمیٰ ہے جو قبر و عرش میں بھی کام آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری پر احسان جتلایا کہ کائنات کی جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وسیلے سے ہیں۔ رب فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے میری مثل کوئی نہیں، اس میں فرق کرنا ہے، اس میں فرق کرنا ہے کہ وہ بھی مثال ہے، یہ بھی مثال ہے، لیکن وہ خالق ہونے بھی مثال ہے، یہ محبوب ہونے میں بھی مثال ہے، وہ مولا ہونے بھی مثال ہے، یہ بندہ ہونے بھی مثال ہے، وہ لامکاں ہونے بھی مثال ہے، یہ بامکاں ہونے بھی مثال ہے، وہ خدا ہونے بھی مثال ہے، اور یہ مصطفیٰ ہونے بھی مثال ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے،
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر